تیرے پڑوس میں ایک فاقے سے سویا تھا، تو کھا کے کیسے سو گیا؟ تو نے خبر کیوں نہیں لی تھی؟ یہ اس سے بھی ہوگا۔ تو مسجد کی جو پڑوس میں تھا اور مسجد ویران تھی، تو مسجد کیا اس سے سوال نہیں کرے گی؟ دامن پکڑ لے گی، مولا میرے پڑوس میں تھا لیکن نہیں ہے، میری طرف آتا تھا، دوستوں کی محفلوں میں رہتا تھا، ٹھٹا کرتا تھا، ہنسیاں کرتا تھا، مذاق کرتا تھا، کھیلتا تھا، کودتا تھا، لیکن کبھی اسے توفیق نہیں ہوئی کہ میری صفوں میں آ کے کھڑا ہو جائے اور مجھے آباد کرے۔ اے لوگو ذرا غور کرو، پھر کہے گا مولا کیا کروں، دل کا دریچہ نہیں کھلا تھا، کاش اگر دل کا دریچہ کھول لیا ہوتا تو ایمان کی روشنی سے میرا دل مالا مال ہو جاتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ دل کا دریچہ کھولنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو کھڑکیاں لگتی ہیں نا، یہ اسی لیے لگتی ہیں کہ ہوا ان سے لے لی جائے، کچھ روشنی لے لی جائے۔ کھڑکیاں اور کسی لیے نہیں لگتی بھائی، دل سب پہ ہوتا ہے، مگر کچھ تھوڑا کوشش کر کر آ کے کھل بھی سکتی ہے، لیکن جس کی چٹخنی نہیں کھلی بہت دن سے، اور گھر کا ماحول بھی مغربی ہے، گھر میں بھی گانے فلمیں چلتی ہیں اور خوب مغربی تہذیب، مغربی پہناوا ہے، تو اس کی کھلے گی نہیں، ٹوٹ جائے گی۔ جی حق بات۔ قرآن جو ہے ایک دیا ہے اللہ نے، لیکن اس کی روشنی اسی کو پہنچے گی جس کے دل کی کھڑکیاں کھلی ہوں گی۔ ابو جہل، تیرے دل کی کھڑکیاں نہ کھل پائیں اس لیے تو روشنی حاصل نہ کر پایا۔ ابو جہل رہا، ابو بکر نے دل کے سارے دروازے کھول دیے، صداقت کے علمبردار بن گئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، عشق مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاش یہ دل کا دروازہ کھل جائے۔ ہے کچھ نہیں، معاملہ سب دل سے ہے۔ ایمان نہ ٹوپی میں ہے، ایمان نہ کرتا میں ہے، ایمان نہ پیجامے میں ہے، ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ چائے رہنے دو بھائی، رہنے دو، آپ توجہ بالکل مکمل حاضر رکھنا۔ جی جی، میں جو بول رہا ہوں نا، موضوع جو میں لے کر کے چل رہا ہوں، بس آپ کی توجہ رہے تو آگے چلے گا۔ یہ اصل میں تقریر کا میٹر کیا، کبھی میں نہ سوچ کے آتا ہوں یہ بولوں گا الحمدللہ، نہ کبھی رٹ کے آتا یہ بولوں گا۔ جیسا موقع دیکھتا ہوں نا اور جیسا ماحول بنتا ہے، پھر سرکار کا کرم ہوتا ہے اور پھر میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ جی جی، تو بھول میں بھی سکتا ہوں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگتا ہے، کالا داغ لگتا ہے، پھر گناہ کرتا پھر کالا داغ لگتا، پھر گناہ کرتا پھر کالا داغ لگتا۔ حد یہ ہے کہ ایک دن گناہوں کی وجہ سے پورے دل داغدار ہو کے کالا ہو جاتا ہے، پھر اسے برا کام برا نہیں لگتا، پھر اسے برے کام میں ہی مزہ آتا ہے، اس لیے کہ دل کالا ہو گیا۔ جی جی، اور جو اللہ والے نیک ہیں، جن کے دل کی کھڑکیاں کھلی ہیں، جن کے دل کے دروازے کھلے نا، اگر وہ کوئی گناہ کر بھی لینا دھوکے سے، پھر بڑے پچھتاتے ہیں، وہ پھر روتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر وہ پشیمہ ہوتے ہیں، شرمندگی سے آنسو بہاتے ہیں، تو مولا ان کی گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ جی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مولا ان کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور جب دل سخت ہو جائے نا، دل اگر سخت ہو جائے نا، تو پھر یہ دل موم ہو جائے تو نرم بھی اتنا ہے، نرم بھی اتنا ہے یہ دل کہ ذرا سا جب رب کا، مصطفیٰ کا ذکر آئے، قرآن سنے، نعت سنے، تو یہ آنکھ سے آنسو بھی نکل آتا ہے۔ جی، بے شک بے شک۔ اور جب یہ سخت ہو جائے نا، تو آپ کو ایک خبر سنا دوں، آپ کا